ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات کچھ مکسڈ ہیں، جس میں کچھ حوصلہ افزا باتیں ہیں، کچھ جو ہے افسوسناک چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں۔ سب سے اہم بات تو کہ آج جہاں اونٹیریو میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ 21 تاریخ سے ماسک مینڈیٹ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، تو 21 مارچ کے بعد زیادہ تر سیٹنگز میں بغیر ماسک کے لوگ جا سکیں گے۔ جو پینڈیمک ہے وہ بھی کنٹرول میں نظر آتی ہے، نئے مریض بہت کم ہیں، تو اس حساب سے یہ جو موسم بہار آ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ 2 سال کے بعد کچھ لوگ اپنی زندگی کو کچھ نارمل سی کی طرف لے جانے میں شاید کامیاب ہو سکیں۔ ابھی بھی کافی جو ہے وقت ہے نفسیاتی طور پہ اس تمام ٹراما سے گزرنے کا، لیکن بہرحال امید یہی ہے کہ یہ اچھی باتوں کی نوید ہے۔ ایک اور چیز سب سے پہلے ہم اپنے تمام خواتین کو بالخصوص اور تمام ناظرین کو عورت ڈے کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں، جو کل 8 مارچ کو تھا، اور پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے اور عورتوں کی ہراسگی کے خلاف اور عورتوں کو ایکول پے دینے کے لیے یہ ایک دن ہے جس میں تمام عورتیں اکٹھے ہو کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں پوری دنیا میں۔ اور ایز یوزول پاکستان میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے طبقہ، حکومتی طبقہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بولتا ہے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، عورتوں نے پورے پاکستان میں مارچز منعقد کیے جو بہت اچھی طرح سے ہوئے، لیکن جہاں اسلام آباد میں اور پنجاب میں انتظامیہ نے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کر دیا، اسلام آباد میں ان کو عورتوں کو جو ہے مارچ کے لیے پرمٹ دینے سے انکار کر دیا، اور لیکن اس کے باوجود عورتوں نے اور ان کی پیچھے جتنے مرد لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کامیابی سے عورت مارچ کا اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایز یوزول کچھ افسوسناک واقعات پاکستان میں، جس میں ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو اس وجہ سے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا کہ وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی تھی، اور 3 دن گزرنے کے باوجود پاکستانی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جو اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، ان کی جماعت نے پہلے سے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ عورت مارچ والوں پہ ڈنڈے برسانے کے لیے لٹھ بردار جلوس لے کے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے لاٹھیاں تو نہیں برسائیں، لیکن ان کی ایک خاتون رہنما نے اسلام آباد میں ان کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی یہ دعا ہے کہ وہ تمام عورتیں جو عورت مارچ میں گئی ہیں وہ ان کا حشر نور مقدم جیسا حشر ہو، یعنی ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں۔ اس کے بارے میں اس سے زیادہ شاید کچھ اور میں کہہ نہیں سکتا کہ اس قدر بربریت کو انہوں نے مثال بنایا، اور اسلام کے نام پہ جو ایک رحم اور ایک پیس اور ایک برابری کا مذہب ہے۔ بہرحال دوسری طرف جو ہے پاکستان میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے رائٹ ونگ کی، جس میں عمران خان کلیم کرتے ہیں کہ ویسٹ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی اس کا آغاز انہوں نے اس سے کیا کہ جی عمران خان جو ہے ویسٹ کا ایجنڈا NGOs کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں۔ تو ایک طرح سے ایک جو ہے مذہبی اور سوشلی ایک قدامت پسندی کی ریس لگی ہوئی ہے، جس میں تمام جماعتیں جو بڑی بڑی ہیں ہماری، وہ اس ریس میں کہ کون کس کو پیچھے چھوڑتا ہے معاشرے کو مزید قدامت پسند بنانے میں، اور جو ہماری سو کالڈ ایک لبرل جماعت پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتی، لیکن ان تمام چیزوں کو نہ کنڈم کرتی ہے بلکہ خاموش رہی ہے۔ آصف زرداری اس میں اس پہ موجود تھے جہاں پہ فضل الرحمان نے یہ باتیں کی، نہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، نہ انہوں نے عورت مارچ کو ایکنالج کیا۔ بہرحال اب آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ایک بہت اہم معاملہ پوری دنیا میں چل رہا ہے یوکرین کا، کہ یوکرین کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک ورلڈ وار ہونے کا چانسز ہیں۔ دوسری طرف جو ہے معاشی طور پہ تیل جو ہے تقریباً $150 کے اوپر پہنچنے والا ہے، ریکارڈ قیمتیں ہر چیز کی، گندم سے لے کے تیل کی اور باقی تمام کموڈیٹیز کی جو ہے ہو گئی ہیں۔
اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کا دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کے کوئی چانسز ہیں کہ جلد اس کا کوئی حل نکلے. تو ممتاز صاحب کیا آپ اس بارے میں بتائیں گے کہ کیا لیٹسٹ صورتحال ہے اور اس کے جو معاشی جو فال آؤٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ایک تو جو علاقائی فال آؤٹ ہے وہ ملٹرلی جو ہو رہا ہے، لیکن ایک دنیا بھر میں معاشی جو فال آؤٹ ہے اس کی وجہ سے کتنا عام آدمی کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے؟ شکریہ. دیکھیں جہاں تک اس کا معیشت پہ جو اثر پڑ رہا ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو آج کل آپ خود ہی دیکھیں کہ جو $80 سے پہ تھا گیس، اور آج جو ہے وہ 130 کے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور یہاں پہ بھی ہمیں آلموسٹ $2 کے قریب جو ہے وہ گیس اسٹیشن پہ ہے 185 اور پر لیٹر. تو اور اس سے پھر یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سپلائی چین جو ہے وہ اتنا ڈسرپٹ ہوا ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور انفلیشن پہلے سے ہی جو ہے. گندم کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ یوکرین ایک بہت بڑا پروڈیوسر اور ایکسپورٹر تھا گندم کا. رشیا بھی پروڈیوس کرتا تھا، یوکرین تو نمبر 3 تھا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے میں. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں، میرا حال ہے ابھی تو اس کے بہت ہی ابتدائی دن ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر یہ پرولونگ کر جاتی ہے یہ وار، تو یقیناً اس کے جو ہے وہ معیشت پہ اثرات تو بہت زیادہ پڑیں گے. اور خاص کر کے یورپ کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی امریکہ نے کہا کہ ہم ان سے جو ہے وہ آئل نہیں لیں گے رشیا سے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ نہیں لیں. یوکے نے بھی یہ کہا ہے. اور ہپوکریسی کا یہ عالم ہے کہ اب وینزویلا سے جا کے وہ نیگوسیشن کر رہے ہیں یو ایس کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سپلائی دیں. اور کل تک وینزویلا پہ پابندیاں، اور وینزویلا کو جو ہے وہ اتھارٹیرین سٹیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے، یہ چیزیں جو ہے وہ پہ وہ کر رہے تھے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل یورپ تو اس کا تو براہ راست متاثرین میں ہے، چونکہ ان کے پاس تو آئل کا کوئی وہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک انہوں نے بند بھی نہیں کیا ہے. جرمنی نے تو اناؤنس کیا ہے کہ وہ بالکل تیل اور گیس لینا نہیں روکیں گے کیونکہ ان کی اکانومی کا پورا انحصار اس پہ ہے. اور میرے خیال میں نیدرلینڈز نے بھی شاید ایک اور ملک نے بھی اناؤنس کیا. اور آپ دیکھیں کہ سویفٹ صرف اس وجہ سے انہوں نے، مطلب چونکہ اس کی جو ہے وہ منی کی جو ٹرانسفر ہے تو وہ اس میں ہوتی ہے، تو وہ اس تناظر میں انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ اب ماسٹر کارڈ اور دوسری جو چیزیں کی ہیں، تو اب رشیا جو ہے جو چائنیز بینک ہے، یونین بینک ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے یونین پے وہ جو ہے وہ ماسٹر کارڈ اور اس کی جگہ سے. اور اب اچھا اس سے ایک بڑی زبردست جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی رشیا کی جو ہے وہ معیشت پہ اور اس پہ کافی وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن ایک متبادل جو ہے چیز سامنے آ رہی ہے، ایک متبادل سسٹم جس کو آج تک امریکہ ڈومینیٹڈ جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ساری چیزوں کو، تو چائنا نے 2015 میں سوئفٹ کی ریپلیسمنٹ جو ہے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ایک بنائی گئی تھی، جس کو اب جو ہے وہ یہ رشیا اور چائنا کے درمیان یہ تھا، میرا خیال ہے کوئی 20% پہلے یوان میں وہ چیزیں وہ کرتے تھے، اب وہ موسٹلی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور چائنا نے پہلے اس چیز کو اینٹیسپیٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اس نے وہ کیا. اور اسی طریقے سے جو ماسٹر کارڈ اور وہ ہے وہ یونین جو ان کا بینک ہے وہ اس کو جو وہ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا متبادل نہ ہی ہو، جیسے بہت بڑی یہاں پہ ویسٹ میں بنایا رہے ہیں جی اسٹار بکس اور کوک اور پیپسی اور کینٹکی فرائیڈ چکن اور میکڈونلڈ. اگر اس کا ریپلیسمنٹ نہ بنے تو میرے خیال میں دنیا کے لیے ایک ہیلتھ وائز ایکولوجیکلی یعنی جتنا بڑا ڈرین یہ فاسٹ فوڈ چینز ہیں دنیا کے ریسورسز پہ، جتنا وہ بایو گیسز اور نقصان دہ ہے نا، یہ تو اس کا متبادل نہ ہو تو یہ تو ویسٹ کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو لیکن وہ اس کو پیش ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اگر میکڈونلڈ نہیں ملا تو شاید رشینز مر جائیں گے، یا کینٹکی فرائیڈ چکن نہیں ملا تو شاید ان کو وہ کھانا نہیں کھا سکیں. وہ تو آپ دیکھیں نا کہ پورا نیریٹو جو بلڈ کیا جا رہا ہے اس وقت یوکرین کے حوالے سے،
وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو پوٹین ہے وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، اس کے ساتھ انٹرنلی لوگ نہیں رہے ہیں، اس کی اپنی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن تو، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن یہاں تک کس نے پہنچائی، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور اب کچھ آپ دیکھیں بہت اچھے جو ہے وہ برین جو ہے ود ان یو ایس وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریز کر رہے ہیں، بہت اچھے اکیڈمکس جو ہے وہ سی آئی اے کا ایکس ہیڈ ہے، بہت سارے ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رشیا کو کہاں بلیم دے رہے ہیں جب اس نے ایک سمپلی کہا کہ یہ نیٹو کا آپ اس کو ممبر جو آپ پرومس کیا، آپ نے جو ہے پرومس کیا، اپنی گارنٹی دی کہ کوئی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن نہیں ہوگی۔ اور وہ دیکھیں کہ گورباچوف کے ساتھ مطلب جیمز بیکر نے جو ہے وہ یہ اس وقت وہ کیا، اور اس کے بعد یلسن نے پروٹیسٹ کیا، پوٹین پروٹیسٹ کرتا رہا، لیکن اور پھر سب سے زیادہ جو اس چیز ابھی جو رشین نے جو وہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو گئی تھی کہ نیٹو کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یوکرین کو آرم کرنا شروع کر دیا تھا کہ رشیا کے متبادل جو ہے وہ اگر یہ نیٹو میں اگر جانے میں دیر ہوتی ہے لیکن اس کو اتنا اسلحہ پہنچایا جائے تاکہ جو ہے وہ رشیا کا وہاں پہ ایک اس کے لیے ایک تھریٹ کے طور پہ جو ہے وہ موجود رہے۔ تو یہ وہ ساری جو چیزیں تھیں میں سمجھتا ہوں، اور اب ایک یہ معاملات کل میں بھی جیسے اب ہو رہا ہے نیگوسیشنز کی طرف جا رہے ہیں، اب جو وہ زلنسکی تھا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی جو گھوڑے پہ سوار تھا وہ وہاں سے نیچے اتر گیا ہے۔ اس نے کل تک جو سوچا ہوا تھا کہ امریکہ آئے گا، یورپین آئیں گے اور یہاں پہ نو فلائی زون ہو جائے گا، اور یہاں جو ہے وہ یوکرین جو ہے وہ رشیا پہ کے خلاف ایک جو ہے وہ ماسک کے طور پہ، اور یہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ سیلیبریٹی کے طور پہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب اس کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ پورا یوکرین تباہ ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی آج پولینڈ نے کہا امریکہ کو کہ جی ہم اپنے میگ 29 دیتے ہیں اور آپ اس کو جرمنی کے بیسس پہ لے جائیں وہاں سے۔ اس نے کہا کہ ہم ایسی کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو امریکنز کا تو یہ ہے نا کہ ان کو یہ ہے کہ رشیا کو انگیج کر کے رکھو، لوگ تو یوکرین کے مر رہے ہیں، رشیا میں جو ہے وہ اکنامک وہ پرابلم آئی، جس طرح وہ کوشش اب اس میں ہے کہ چائنا سے کنفرنٹیشن میں انڈینز مریں۔ انڈیا ایگزیکٹلی۔ اور آپ ریسزم اس دوران آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یوکرین کے حوالے سے ریسزم آیا ہے کہ آپ اور میڈیا کا باعث مطلب آپ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میڈیا نے 2003 کے عراق کے حملے کے بعد انہوں نے بہت زیادہ سیلف کرٹیسائز کیا تھا کہ ہمیں ڈوپ کیا گیا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم آئندہ جو ہے، لیکن اگر آپ مین اسٹریم میڈیا جو مین اسٹریم ہے سارا کا سارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بالکل اس طرح ہے جیسے امریکی حکومت کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے وہ اسپوکس پرسن ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آواز نہیں ہے، بلکہ وہ تمام وہ چیزیں، تمام وہ سچ، آدھے سچ، جھوٹ جو امریکی پالیسی میں سے نکلتے ہیں ان کو دہراتے ہیں۔ اچھا آدھا سچ بھی ہو نا پھر بھی کوئی آپ کو وہ ہوتی ہے، آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ فرض کریں اب وار ہے، وار کے اندر تو کیجوالٹیز ہوتی ہیں، یہ تو مطلب جو ہے وہ کولیٹرل جو ہے وہ ڈیمیجز وار کے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ پورا یورپ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو بڑے سویلائزڈ ہیں، یہ بڑے جو ہے وہ ہم جیسے ہیں، یہ ان کا فلاں ہے۔ آپ نے پوری لیبیا کو تباہ کیا، آپ نے پورے عراق کو تباہ آپ کو ابھی تک وہ تصویریں شاید یاد ہوں گی جو پہلے کویت پہ جو صدام حسین نے قبضہ کیا تھا، اور جب وہ پہلے بش کے زمانے میں، اور جب وہ واپس ریٹریٹ ہو کے جا رہے تھے، وہ ہائی وے آف ڈیتھ جو کویت سے جا رہے تھے اس کی تصویریں ابھی تک موجود ہیں، جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 60 میل کی وہ ہائی وے تھی جس پہ جتنے لوگ وہ ریٹریٹ ہو کے جا رہے تھے تمام ٹرک، وہ ابھی تک میں کویت گیا تھا تقریباً 20 سال پہلے، تو اس وقت تک وہ تمام ہائی وے کے دونوں طرف آپ کو ان کے ٹرک اور ٹینک اور ان کی گاڑیوں کے ڈھانچے
جو تمام ریٹریٹ ہونے والے جو چھوڑ کے جا رہے تھے ان کو امریکہ نے اور الائڈ فورسز نے نشانہ بنا کے سب کو مار دیا. تو آپ یہ سیریا میں آپ دیکھ لیں کہ مطلب کتنے لوگ مارے گئے اور آج بھی کتنے ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے آپ ریفیوجیز کا ڈسپلیس لوگوں کا اور ریفیوجیز کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ کہاں پہ ہے سب سے زیادہ اور کیوں ہے. اور مزے کی بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یورپ کا سب سے بڑا ریفیوجی کرائسس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جبکہ اس سے بڑا کرائسس جو ہے یہ سیرین وار کے بعد جب وہ آ رہے تھے، اور جن کو ابھی تو یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس میں وہ ٹرین پہ بیٹھ کے پولینڈ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ میڈیٹرینین میں کتنے بچے، اس بچے کی لاش کی تصویر ابھی تک ہمیں یاد ہے، وہ لال کپڑے میں جو وہ ٹرکی یا پتہ نہیں گریس کے ساحل پہ، اور کتنے ہزاروں لوگ جو ہے بوٹس میں مارے گئے اور جن کو کسی نے جگہ نہیں دی. اور اتنا بڑا جتنا بڑا وہ کرائسس تھا، کیونکہ وہ ان کی طرح کے گورے. یہ دیکھیں نا بیلاروس جو ہے وہ وہاں پہ ریفیوجیز گئے تو وہاں پہ کتنا شور مچا کہ جی یہ رشیا کروا رہا ہے یا یہاں سے پولینڈ کی طرف، وہ نہیں جانے دیا، ایک آدمی کو نہیں جانے دیا وہاں سے. تو وہ سارے جو ہے اور وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس میں ٹرین میں جگہ ہے اس میں، لیکن صرف گورے لوگوں کو جانے دے رہے ہیں. انڈین اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے وہاں پہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ پلیز پلیز ہمیں جانے دو. اور ان کو وہ جو ہے اس میں دوسری چیز آپ نے دیکھی ہے کہ ایک اور بڑی وہ ہوئی ہے کہ آپ کو ایک ڈویژن نظر آئی ہے، ایشیا ورسز جو ہے وہ یورپ. موسٹلی ایشین نے یا تو ابسٹین کیا ہے یا خلاف ووٹ دیا ہے. کچھ نے جس طرح جاپان جہاں یہ آلریڈی، سنگاپور اور چند جو ہیں، لیکن باقی مینلی جو ہے ایسٹ ایشین، ساؤتھ ایشین، ان سب نے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ ایک جو ڈویژن اور ڈیوائڈ جو اب سامنے آئی ہے، جو امریکن لیڈ جو ہے وہ ورلڈ آرڈر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے اور چائنا نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی. یہ اسی بات پہ میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا کہ جو چائنا نے الٹرنیٹیو تو تقریباً ہر چیز کا تیار کر دیا تھا. جو انہوں نے بینک، ورلڈ بینک کے مقابلے میں اپنا جو بینک بنایا، اسی طرح تمام انسٹیٹیوشن، پیمنٹس کی ہر چیز، لیکن کیونکہ ہیجمنی ویسٹرن کمپنیز کی اور ان کی ہسٹری کی وجہ سے، ماسٹر کارڈ ہو گیا یا مختلف ہو گئے، ان کی بہت تھی. لیکن آپ کے خیال میں اس کا سول بینیفیشری اس تمام اس کا چائنا نہیں ہے کہ چائنا کی تمام وہ چیزیں جن کو مقبولیت نہیں مل رہی تھی یا ان کا بہت زیادہ یوز نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک دم لائم لائٹ میں آ گئی ہیں اور ایک وہ بہت ہی اچھے الٹرنیٹیو کے طور پہ پوری دنیا کے پاس پہنچ رہی ہیں؟ ایبسولوٹلی. میں سمجھتا ہوں خالی یہ نہیں، آپ دیکھیں کہ یعنی ڈیموکریٹ سے تو ٹرمپ کہیں بہتر جو ہے وہ فارن پالیسی کے حوالے سے اس کے انیشیٹوز رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ وہ رشیا سے اپنے تعلقات بہتر کر کے تو رشیا اور چائنا کو الگ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جب سے واپس جو ہے وہ ڈیموکریٹس آئے تو انہوں نے رشیا کو اس حد تک پش کیا کہ وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے یہ جو ونٹر اولمپک ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ اگریمنٹ کیا، جہاں پہ بہت ساری جو ان کی کمٹمنٹس ایک ساتھ معاشی، ملٹریلی، ہر طرح سے جو ہے وہ کیے. اور چائنا نے چائنا کو اب یہ ہوا ہے کہ اس سے چائنا بینیفیشری اس طرح ہوا ہے کہ نہ صرف یہ اکنامکلی بھی آپ دیکھیں کہ باقی جگہوں پہ یورپ میں ساری ڈسرپشن چیزوں کی وہ ہو رہی ہے، چائنا جو ہے وہ اس میں ہر طرح سے انٹیکٹ ہے. اور وہ اس کی جس طرح کووڈ کے دوران اپنی اس نے ایکسپورٹس اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بڑھایا تھا، اس کی معیشت جو ہے وہ بہتر رہی ہے. تو اس میں چائنا جیو پولیٹیکلی بھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے. حالانکہ ابھی تائیوان کے حوالے سے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے وہاں پہ، اور تائیوان کو تھوڑا سا دوبارہ ری آرم جو ہے وہ کرنے کی پالیسیز پہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ یہ کانفلکٹ میں جا نہیں سکتے ہیں. چائنا اکنامکلی اور ملٹریلی چائنا از ناٹ رشیا. اور میرا خیال ہے جو سب سے بڑا فائدہ چائنا کو اس کانفلکٹ کا ہوگا وہ یوان کا ایز اے الٹرنیٹیو
کرنسی، کیونکہ اگر آپ ویسٹ کو ہٹا کے دیکھیں تو باقی پوری جو تھرڈ ورلڈ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے، زیادہ تر کی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور ابھی تک وہ تھا ایکسچینج ریٹ میں وہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ڈالر میں بھیجتے تھے، وہاں سے یوان میں بدلے، جیسے پاکستان سے اگر آپ نے بھیجا روپے سے آپ نے ڈالر، ڈالر سے یوان، اور پھر واپس یوان سے ڈالر اور ڈالر سے روپیہ، تو وہ ایکسچینج ریٹ رسک ختم ہو گیا. اب ڈائریکٹ ٹریڈنگ جو ہے لوگوں کی، اور خریدنے والے کو بھی فائدہ اور بیچنے والے کو بھی فائدہ. مین جو میرا خیال ہے چائنا اس پہ پہلے سے کام بھی بہت سارے ممالک کے ساتھ بائی لیٹرلی انہوں نے کرنسی کا معاہدہ بھی کیا ہوا ہے کہ ڈالر استعمال وہ نہیں کرتے ہیں. بہت سارے ممالک جس طرح رشیا کے ساتھ ان کا ہے 20 یا 25% ٹریڈ جو ہے وہ یوان میں اور اس میں کرنسی میں ہوتی ہے. تو اب چونکہ اس کا ایک متبادل جو ولنریبلٹی اس کی بات جو سامنے آئی ہے چائنا کی اور دوسری کے جو امریکن ڈومینیشن ہے، یہ کل کسی طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں، اور جو ورلڈ آرڈر بھی جس طریقے سے تھا اس کے اندر بھی کریکس اب آپ کو جو ہے وہ سامنے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جیو پولیٹیکلی چیزیں جو ہے وہ کافی شفٹ ہوں گی وانس دس ایشو از سیٹل، جو رشیا جو ہے وہ ایشو از سیٹل. اور اس سے ایک اور میسج بھی بڑھا گیا ہے، اس سے یہ میسج یہ گیا ہے کہ جو رشیا نے کیا ہے، رشیا نے ڈیفینیٹلی اکنامکلی، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے. اور پہلے سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس جو فوجی تھے وہ تو تھے ہی، لیکن اکنامک، لیکن اب اس کے نتیجے میں جو الٹرنیٹو ابھرے گا اس کے نتیجے میں، اور اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے. یہ وقت بتائے گا کہ آگے کہ چائنا اور جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. تو یہ تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ یہ رہے کہ ایک ڈیموکریٹک لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آلویز از بیٹر دین اتھارٹیرین. لیکن اگر اس لبرلزم کے لبادے میں آپ اتھارٹیرینزم کو اور سب چیزوں کو آپ کے لیے جائز ہیں اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ غلط ہے، اور اپنا آپ جو ہے وہ ایک چیز مسلط کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے یہ ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ناظرین، ہمارا وقفے کا وقت ہوا چلا ہے. اس کے وقفے سے آنے کے بعد پہلے بات کریں گے کہ ہندوستان میں جو 5 یا 6 اسٹیٹس کے الیکشن ہوئے تھے، 5 اسٹیٹس کے، ان کے وہ جو ہے ٹورانٹو وقت کے مطابق آج رات 10 بجے سے اور انڈیا وقت کے مطابق کل صبح 8 بجے سے جو ہے وہ رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے بارے میں جو ہے ایگزٹ پولز کے بیسس پہ پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر یہی یوکرین اور ورلڈ پولیٹکس کے تناظر میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایک تو حکومت نے اور وزیر اعظم نے ایک بہت جو ہے اینٹی ویسٹ اسٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے پہلے چائنا کو بھی آئسولیٹ کیا ہوا تھا، اب وہ ویسٹ کو بھی آئسولیٹ کرتے ہیں. اور جب آپ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ضروریات کے مطابق پالیسیز جو ہے وہ بنانی پڑتی ہیں. تو آ کے اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو یہ عمران خان جو اسٹینڈ لے رہے ہیں اس کا پاکستان کو نقصان ہے یا فائدہ ہے. ان کی ذات کو شاید فائدہ ہو، لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے پاکستان میں جو یہ سیاسی کھیل تماشا چل رہا ہے وہ کس کروٹ بدلنے جا رہا ہے. تو وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اب پہلا موضوع جو ہم وقفے کے بعد شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہندوستان کے الیکشن، بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن تھے، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے اتر پردیش اور پنجاب میں تھے، اور اس کے علاوہ 3 چھوٹی اسٹیٹس میں بھی ہیں. اور ان کے رزلٹ جو ہے وہ 1 مہینہ لمبا پروسیس تھا، اور ان کے رزلٹ کل صبح سے آنے شروع ہوں گے. تو اس کی ایگزٹ پولز کے بیسس پہ پریڈکشنز ہیں، اور اس کا ہندوستان کی مجموعی صورتحال پہ کیا اثر ہوگا، تو اس پہ بات کرتے ہیں. تو ممتاز صاحب، کیا جو ہے جو یہ پریڈکشنز ہیں ایگزٹ پولز کی بیسس کے اوپر، وہ کیا ہیں، اور اس کا آپ کے خیال میں کیا اثر پڑنے جا رہا ہے ہندوستان کی سیاست پہ؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں وہ یو پی پہ ہیں.
اور یو پی کے اس حوالے سے بھی اہم تھا کہ یو پی کا جو اگر وہاں سے بی جے پی نہیں جیتتی تو اس کا جو ہے وہ انڈیا کے نیشنل جو ہے وہ فیوچر کے پہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ اثر پڑے گا. تو جو کرنٹ جو ایگزٹ پول اور اس طریقے سے پنجاب میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کانگریس آپ اس وقت جو ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. نہیں کانگریس نہیں، عام آدمی پارٹی، آپ جو ہے جی آپ پارٹی، آدمی پارٹی جو ہے وہ آگے ہے اس میں، وہ کہہ رہے ہیں. اس طرح اتراکھنڈ میں میرا حال ہے کانگریس اور بی جے پی جو ہے وہ برابر، یہ کانگریس تھوڑی سی کچھ ان میں آگے ہیں، 2-3 سیٹ کا وہ ہے. میزورام میں بھی کانگریس اور بی جے پی کے، گوا میں میرا حال ہے بی جے پی کو تھوڑا. لیکن جو بنیادی طور پہ جو اس میں جو چیز نظر آئی ہے کہ جو اپوزیشن ہے انڈیا کی، بی جے پی نے اس وقت تک، اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کا جو گراف ہے اس میں تھوڑی کمی تو آئی ہے، لیکن جو جس طریقے سے ایکسپیکٹیشنز تھیں اس طریقے سے چیزیں میرا حال ہے بی جے پی اگر تو یہی پول جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں تو اس میں وہ کامیاب وہ رہتی ہے اور یو پی کو دوبارہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ فارم کر لیتی ہے، تو اس سے ان کی ایک حوصلہ افزائی ہوگی اور میرا خیال ہے اپوزیشن کے لیے پھر ایک لیسن بھی ہوگا اگر انہوں نے سیکھنے کی کوشش. ڈیفینیٹلی اس دوران یہ دو پارٹیاں جنہوں نے ایک بہتر پرفارم کیا ہے، جس میں سماج وادی پارٹی ہے اور عام تو جو ہے وہ الیکشن سے پہلے یہ تھا کہ سماج وادی پارٹی جو ہے وہ پہلے 3-4 جو فیزز تھے ان میں آگے بتا رہے تھے. اچھا چونکہ وہ انہوں نے یہ کسی فورکاسٹ اور ان پہ جو ہے وہ پابندی تھی، لیکن انڈائریکٹلی وہ کہتے تھے کہ وہ ہے. تو اسی طریقے سے کانگریس نے بھی اس وقت جو ہے وہ جو پرینکا گاندھی ہے اس کا جو میں دیکھ رہا تھا جتنے وہاں ڈسکشنز تھی اور میڈیا میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا ایک ہوم ورک کیا ہے کانگریس نے اس وقت اور پارٹی کو فارم کیا ہے یو پی کے اندر. یقیناً وہ سیٹس میں ٹرانسلیٹ تو نہیں ہوگی اس دفعہ، لیکن فیوچر میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا اس وقت اس نے وہ کام کیا ہے. تو اوور اگر آپ دیکھیں تو بی جے پی کو اس طریقے سے نقصان نہیں ہوا جو کووڈ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ جو ہوگا. لیکن ان کو یہ بی جے پی کے لیے بھی ایک ہے کہ جس طریقے سے 326 یا 30 پچھلی دفعہ تھی، تو میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ 250 سے اوپر نہیں جائے گی بی جے پی. اگر یہ تو ایک طرح سے سیٹ بیک ہوا کہ وہ حکومت میں رہنے کے بعد بجائے بڑھانے کے اگر کم ہوئی ہیں. وہ تو اینٹی انکمبنسی فیکٹر تو رہتا بھی ہے، لیکن چونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کووڈ میں یو پی کے اندر بی جے پی کے حوالے سے کافی وہ تھا کہ بڑا پور پرفارم کیا انہوں نے بی جے پی نے. تو اس اور پھر جو یہ جو فارمرز کی وہ تھی اس کا بھی ایک اچھا خاصا امپیکٹ جو ہے وہ بی جے پی کے خلاف وہ گیا تھا. تو ان چیزوں کے باوجود اگر وہ انہوں نے، لیکن یہ بتاتا ہے آپ کو کہ نفرتوں کی بنیاد پہ سیاست جو ہے وہ کافی کامیاب ہے اور وہ کافی دیر تک لوگ جو ہے اکنامک مسئلے پہ اگر اپنے جو ہے وہ احتجاج کر بھی لیں، لیکن جب ووٹ دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہ اپنی پریجوڈیسز کی ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. دیکھیں خاص کر کے ساؤتھ ایشیا میں اور تیسری دنیا میں آپ مطلب یہ جنگوں میں آپ دیکھ لیں، یہاں یورپ میں بھی کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں چیزیں ایکسپلائٹ جو ہے وہ کی. تو وہاں پہ تو یقیناً جہاں 25-30% بلو پاورٹی لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہوں، بہت ساری چیزیں جو وہاں موجود ہیں، تو وہ تو اتنی جلدی، بلکہ پہلے تو کم ہو رہی تھی، اب دوبارہ جو ہے وہ آپ انڈیا میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، دوسرے ممالک میں نفرت پھیلانے والوں کو تو آزادی ملی ہوئی ہے اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. آپ جو ہے وہ مطلب آپ ایون آپ عمران خان کی زبان اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ، تو اب ویسے ہی ہندوستان کے اندر آپ کو چیزیں جو ہے وہ نظر
نظر آتی ہے اسی سٹائل پہ جو ہے وہ پالیٹکس وہ لے جا رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے, انڈیا کی اپوزیشن کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ اگر تو دیکھیں ابھی 5-6 وہ چیف منسٹر جو بی جے پی اپوزیشن کے تھے وہ پچھلی دفعہ وہ ملے کہ جی ہمیں ایک متبادل جو ہے وہ الائنس جو ہے وہ بنانا چاہیے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں بنیادی جو پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے, ممتا بینرجی اس کو لیڈ کر رہی ہے اور ایک تو دوسرے, لیکن وہ کانگریس کو جو ہے وہ باہر رکھ کے جو ہے وہ, اور کانگریس اب بھی جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں یا اپوزیشن. جو سیٹس نمبر آف سیٹس میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن ووٹ ان کا بہت زیادہ, ووٹ میں جو ہے, اور پھر جس کا جو نیشنل جس کا جو ہے وہ ایک وہاں پہ میٹر کرتی ہے نیشنل لیول پہ. تو اگر تو ان کو ان انتخابات سے کچھ سیکھا تو میرا خیال ہے کوئی اس پہ آگے حکمت عملی بنائیں گے, ادروائز پھر بی جے پی کو شکست دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, جس طرح یہ مطلب کر رہے ہیں. گوا میں دیکھا کہ وہاں سارے پہنچ گئے, بجائے اس کے کہ کوئی ایک الائنس جو ہے وہ بنا لیتے. وہاں ممتا بینرجی بھی پہنچ گئی, آپ بھی پہنچ گئی, کانگریس بھی پہنچ گئی. تو یہ بہت سارے ان کے اندر کے جو ہے وہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا. اور میرے خیال میں اگین سب سے بڑا مسئلہ جو پوری دنیا میں ہی ہے لیکن میرے خیال ہے ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ ہے, پرسنل ایمبیشنز کا, ایگوز کا, کہ جس کے اندر جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ الگ الگ رہ کے کبھی بی جے پی سے کو نہیں ہرا سکتے, لیکن وہ ان کا یہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں, اس سے بہتر ہے کہ بی جے پی رہے. اور اگین یہی پیٹرن جو ہندوستان میں ہے کہ عوام کی بہبود کا خیال بہت کم ہے, پرسنل ایمبیشن وہ ہے. وہی صورتحال جو ہے اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں اس کی کافی ایکسٹریم صورتحال دکھتی ہے کہ جہاں پہ تمام سیاست ذاتیات کے گرد گھوم رہی ہے. ہر ایک کی, وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا ایون جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ذاتی مفادات, ذاتی فائدوں کے گرد گھوم رہی ہے. اسی کے اور اس اپنا ٹاپک کو اگر ہم شروع میں جو ہم بات کر رہے تھے یوکرین اور انٹرنیشنل جو صورتحال بن رہی ہے اس سے اگر ملائیں تو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے تقریباً 6 مہینے سے آہستہ آہستہ ایک اینٹی ویسٹ جو ہے وہ پوسچر لینا شروع کر دیا تھا. لیکن اب جیسے جیسے یہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے وہ زیادہ بڑھی اور جو اسٹیبلش ہے وہ کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی, جو اگین ایک اسٹینڈ ہے, ناٹ نیوٹرل, اٹ از اسٹینڈ, اٹ از اے پالیٹکس, اٹ از اے سگنل. تو وہ ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے بہت کھل کے, اور بہت ساری چیزیں جو وہ شاید کہہ رہے ہیں ان میں شاید جسٹیفیکیشن بھی ہو, بہت ساری چیزوں کو شاید آپ ایگری بھی کریں, لیکن میرے اور آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ کہنے سے زیادہ سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایک ملک کا وزیر اعظم, جو ملک ایک معاشی طور پہ بہت مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, جو اپنے ریونیو سے اپنے فورن ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا سا فوج کا خرچہ پورا کر سکتا ہے, جو پوری حکومت ایک قرضوں پہ چل رہی ہے, اور جو ٹوٹلی پچھلے 72 سال کی پالیسیز کے نتیجے میں پوری ڈپینڈنٹ ہو ویسٹرن کنٹریز پہ, ویسٹرن انسٹیٹیوشنز پہ, اس کے وزیر اعظم کو ایسے کھل کے تقریریں کرنا آج بھی انہوں نے کیا. اور انہوں نے نیٹو, ان کے اپنے وزیر خزانہ نے آج کہا, شوکت ترین نے, کہ عمران خان کو اس قسم کی زبان EU اور امریکہ کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو وہاں پہ جو ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں کہ یوکرین کے مسئلے پہ 20 یورپی ملکوں کے سفراء نے پاکستانی وزیر اعظم کو خط لکھا, انڈیا کے وزیر اعظم کو خط نہیں لکھا, کیونکہ ہندوستان کو ضرورت نہیں, اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ ویسٹ کو زیادہ ضرورت ہے ان کی 1.3 بلین کی آبادی کی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, ان کی ذات کے لیے شاید وہ ایک جو ہے وہ اینٹی ویسٹ اور ایک اینٹی جو ہے وہ گلوبل پاورز اور وہ لے کے ان کو شاید فائدہ ہو جائے, لیکن کیا پاکستان کے لیے یہ ایک چیز بہتر ہوگی؟ کیا چائنا اور رشیا, جس طرح پاکستان پورٹرے کر رہا ہے کہ چائنا اور رشیا ریپلیس کر دیں گے, کیا اتنی جلدی
چائنا اور رشیا پاکستان کو امریکہ کی مدد کو ریپلیس کرنے کے قابل ہو سکیں گے؟ دیکھیں جو آپ نے کہا، عمران خان نے بھی کہا کہ جی آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں لکھا. اب جو یورپین ممالک ہیں یا امریکنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ پابندی تھی، انڈیا پھر بھی تیل لے رہا تھا اس سے. اس کی وجوہات ہے اور اس کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے. ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کے تعلقات 1947 سے ہیں، اور امریکہ سے تو اب ان کے جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. لیکن میرا حال ہے 80-90% جو اسلحہ ہے ان کا، ملٹری اکوپمنٹس ہیں، وہ سب رشیا سے ہیں. ابھی انہوں نے وہ S-400 خریدے ہیں ان سے، اور امریکہ نے کچھ نہیں کیا، جبکہ ٹرکی کے خلاف وہ بہت گیا. تو چونکہ یہ اس کی ہے. اب دوسرا، جب پاکستان کو آپ دیکھیں، یہ پاکستان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ انڈین سینٹرک بن کے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. سب سے بنیادی پرابلم یہ ہے. آپ اس ملک کو انڈیا سے الگ ہو چکے ہیں. آپ 1947 سے یہ ملک الگ بن چکا ہے. اس کو پاکستان سمجھے اور پاکستان سمجھ کے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی پالیسی کے طور پہ اس کو بنائیں. ویسٹرن ملک ویسٹرن ہو بلکہ رشیا ہو. جیسے پوٹن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ورلڈ لیڈر انڈیا جاتا تھا وہ پاکستان زیادہ تر وہ آتے تھے. اب اگر آپ پچھلے 10-15 سال سے 20 سال سے دیکھیں تو وہ انہوں نے بالکل الگ ہے. پوٹن گیا انڈیا، پاکستان نہیں آیا. امریکن صدر جاتے ہیں انڈیا، وہ پاکستان نہیں آتا. جب تک کولڈ وار تھی نا تو اس وقت ضرورت تھی، چونکہ کولڈ وار کے دوران تو انڈیا تو استعمال ہوتا نہیں تھا. تو اس وقت تو پاکستان کی فوج کو جہاں مرضی وہ استعمال کرتے تھے. اور فزیکلی قریب ہونے کے بڑا بیر کے اڈے ہم نے دیے. پوری اسپائنگ جو ہے پوری پشاور سے ہوتی تھی اور اسٹریٹجیکلی ایک اچھی لوکیشن پہ جو ہے وہ پاکستان تھا. لیکن کولڈ وار کے بعد جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو تھوڑا تھوڑا ریئلائز کر، لیکن حکومتیں جو ہیں یا جو بھی ہے ابھی تک جو کولڈ وار کے اس سے باہر نہیں نکل کے جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں. موٹا باکس جو ہے وہ کوئی دیکھ نہیں سکتے، پالیسی جو ہے وہ بنا نہیں سکتے. اور اسی کے اوپر جو ہے بدقسمتی سے ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جس کو پالیٹکس کی ABC کا نہیں پتہ. جیو پالیٹکس تو دور کی بات ہے نا، یہ تو جیو پالیٹکس کی آپ جو، لیکن وہ تو کہتے ہیں جتنا میں ویسٹ کو جانتا ہوں تو وہ تو اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. وہ تو اسی لیے جو ہے وہ ویسٹ کی جو ہے وہ فرانس اور جاپان کی جرمنی سرحدیں بھی جو ہے وہ ملا دیتے ہیں وہ. اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ جیسس کا تو ہسٹری میں کبھی نام ہی نہیں آیا ہے. وہ جو ہے وہ تو مطلب ایسے بندے پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے کہ عمران خان نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں، معاشی طور پہ نہیں، جو انٹرنل پولیٹیکل کلچر ہے اس کو اتنا مطلب وہ گندا کیا ہے. میں بتاؤں کہ 90s میں یہ چیز ہوتی تھی، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی وہاں بہتری آئی تھی. اب آج میں دیکھ رہا تھا کہیں تقریر، مطلب آپ ایک بندہ آکسفورڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ آکسفورڈ کے پاس سے بھی کبھی گزرا ہوگا، مطلب یہ کر کے جو لینگویج آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ پڑھی لکھی یوتھ ہے. جو مزے کی بات ہے کہ اگین تو یہ نقطہ یہاں پہ میرے خیال میں سمجھانا بہت ضروری ہے کہ کتابیں پڑھنا سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے، کہ اس سے کس سے زیادہ آپ کو ایک سوشل سینس، آپ کو چیزوں کو انالائز کرنے کی، صرف کتابیں پڑھ کے اور یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ امتحان پاس کر لیا، اس سے آپ ایک لٹریٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، رٹا لگا کے تو جو ہے وہ آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کریٹیو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. رٹا لگانے والا آدمی کبھی بھی کریٹیو نہیں ہوگا، چونکہ کریٹیو وہی ہوگا جو اپنے برین کو استعمال کرے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو اب آپ نے جو ہے وہ اٹھ کے آپ کی ٹریڈ ٹوٹل اکنامکلی آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ کتنی ہے، رشیا کے ساتھ کتنی ہے، اور ویسٹ کے ساتھ کتنی، یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اور سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام پاکستانی پولیٹیکل اور ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ اور جو رولنگ ایلیٹ ہیں، ان تمام کے پرسنل انٹرسٹ، پرسنل ایسٹس، پرسنل فیملیز
ہاں اور یہ رشیا کے جو اولیگارکس کے جو انہوں نے ایسٹس فریز کیے ہیں، اس کے بعد تو ہمارے زیادہ تر جو ایلیٹ ہے وہ اس کی بقول بلاول بھٹو کے کانپے ٹانگ رہی ہوں گی، یعنی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی تو وہ جو ہے، تو یہ جو ہے اس لحاظ سے یہ انہی لوگوں کو جو ان کو لے کے آئے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی طرف جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں اور پہنچا دیا ہے، جا نہیں رہے. آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. سٹارٹ ہے سعودی عرب سے، یو اے ای سے. آپ آج پاکستان کمپلیٹلی تنہا ہے. آپ یو اے ای، سعودی عرب جو او آئی سی ہوتی تھی، جو ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، آپ ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے لے کے ہر چیز پہ وہ سامنے. آج سب سے بڑا اس ریجن میں انڈیا کا الائی ہے جو ہے، وہ ابھی جو ہے ان کی ملٹری جو ہے وہ چیف سعودی عرب کا انڈیا گیا ہوا تھا. اب وہ ملٹری جو ہے وہ کر رہا ہے. وہاں سے لے کے آپ نے جو ہے وہ ابھی یورپ کو آپ نے تڑی دی ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ پوچھنے والے. آپ رشیا پہنچ کے جب وہ حملہ کر رہا تھا مطلب وہ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ کرکٹ کے اس سے آج تک باہر نہیں نکل سکا. جیسے انہوں نے بیان دیا جی میں مائنڈ گیمز کا، مجھے پتا ہے کہ وہ کیا مائنڈ گیمز شروع ہو گئے اور میں مائنڈ گیمز کا ماہر ہوں. وہ جیسے بچہ نہیں اناڑی وہ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ چیز میں، تو کرکٹ میں یہی تھا کہ نہیں جی اس کو نہیں رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہے. تو مطلب آپ ملک چلا رہے ہیں، 22 کروڑ انسانوں کا ملک چلا رہے ہیں، اور ایک آرمی ہے اتنی بڑی جس کے پاس نیوکلیئر بہت انٹرسٹ ہے. تو آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اپوزیشن سے کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے. نہیں، اس پہ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی نسیم زہرا کے پروگرام میں، مظہر عباس تھے ابھی گھنٹہ پہلے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو ہے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر اور باہر فزیکل وائلنس، سیاستدانوں میں، لیڈرز میں فزیکل وائلنس ہونے کا بہت زیادہ امکان پیچھے موجود ہوئی ہے. بھی تھی، آپ کو پتہ ہے جی وہ پیچھے پارلیمنٹ میں لیکن وہ اتنے قریب نہیں پہنچے، لیکن اب تو باقاعدہ جو ہے اس کی پیشن گوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم عمران خان تو انہوں نے 3.5 سال اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، لیکن دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی طرف آئیں، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں صرف. اپوزیشن جو ہے وہ لائی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لائی ہے، عمران خان کو ہٹا دیں. لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ان کو خراب مزید عمران خان نے تھوڑا بہت کیا، لیکن وہ ایک خراب بہت عرصے سے، کیونکہ ایک پالیسی کا تسلسل چل رہا ہے جس میں پاکستان جو ہے بجائے اپنے مسائل کا حل اندر دیکھنے کے، اپنی اکانومی کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی مین پاور کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کس سے قرضہ مانگیں، اب کس سے پیسے لے کے. تو اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. چلیں حل نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے ہینڈل کرنے کا طریقہ کم از کم کوئی عوام کے سامنے، جو عوام پس رہی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں، ایک جو انتہائی افسوس سے میں دیکھتا ہوں، جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، جتنے یہ لیڈرز باتیں کرتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے میلہ لگا ہوا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک عام آدمی، نہ عام آدمی کا ذکر ہوتا ہے، نہ عام آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس طرح ہم عام آدمی کی زندگی ہٹائیں گے. ہم نے اس سے پہلے بہتر کریں گے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے بہت ساری شخصیات ہٹا دی، آپ نے ہٹا دی، کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ اس سے بھی برا ہوا. تو یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے ایک ذاتی انا میں، اور جو ووٹ کو عزت دینے کی جو بات کی تھی نواز شریف نے، وہ ووٹ کی عزت تو پامال ہو ہی گئی ہے. جیسے آپ نے کہا نیوٹرالٹی بھی ایک اشارہ ہے، تو اشاروں پہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم کیا امید رکھیں کہ چلیں عمران خان، اگین جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ عمران خان سے نہ فوج سے تو ہمیں بھلائی کی امید نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کریں گے، عوام کے انٹرسٹ میں نہیں کریں گے. یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ عوام کے انٹرسٹ میں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ان کا کنڈکٹ دیکھیں تو آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ ہوپ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک وہاں پہ پالیٹکس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک سٹیبل ڈیموکریٹک جو ہے وہ سسٹم جب تک نہیں آتا، اس وقت تک
نہ تو اپوزیشن کچھ کر، چونکہ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ان کے لیے ہر پارٹی کو ٹائم چاہیے. نہیں، لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں صورتحال تو اس میں اگین جو اپوزیشن ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ایک اسکیپ روٹ نہیں دیا کہ انہوں نے ان کے اوپر سے توجہ ہٹا کے ساری توجہ، یعنی اس وقت بہت اچھا موقع تھا کہ وہ کہتے ہیں آپ نے میس کریٹ کیا، آپ نے اس کو مسلط کیا، آپ اس کو حل کریں. پرابلم یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جو کنسیڈریشن اس سارے میں تھی وہ یہ تھی، نمبر 1 کہ اس نے آ کے تو سب کو جیل میں ڈالنا شروع کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ جی اب اس نے یہ کیا کہ جی یہ ساری جو لڑائی ابھی عدم اعتماد کی آنے کی کیا تھی کہ یہ تو ہے کہ جناب عمران خان یہ کر رہا ہے کہ میں جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چیف بنا کے اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ لگاؤں گا، اور اگلے 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک مکمل ڈکٹیٹوریل جو ہے، مطلب حالانکہ اس بات پہ بھی ہم آئندہ بات کریں گے. فوج نے پورا انتظام کیا ہوا ہے کیونکہ وزیر اعظم نامنیٹ کرتا ہے لیکن آرڈر ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، اور یہ تقریباً جو میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا ہوں اور جو میں نے پروگرامز میں دیکھا ہے تقریباً گارنٹیڈ ہے کہ اگر عمران خان آخری وقت میں اناؤنس بھی کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نامنیٹ کر دیا ہے تو وہ کبھی بھی اس کا فائنل آرڈر جو ہے پریزیڈنسی سے جو ہے جاری نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے فوج نے جو مشرف کے زمانے میں نواز شریف نے کیا اس کے بعد انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا ہوا ہے کہ ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں ہو. نہیں بالکل، لیکن میں نہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے اس دفعہ دونوں کو استعمال کیا ہے تو وہ اپوزیشن کوئی مضبوط نہیں ہوئی ہے اس دوران. دیکھیں نا اپوزیشن نے کوئی پیچھے کوئی اپوزیشن بھی نہیں کی اس طرح. اور اگر دیکھیں نواز شریف کا جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا اس تمام کے بعد وہ ہائی گراؤنڈ تو ختم ہو جائے گا، جو وہ ووٹ کو عزت دو اور جو ہے مزاحمت کریں گے یہ کریں گے. اگر آپ اس طرح جو ہے ایک گیم کا حصہ بن گئے تو آئندہ اگر آپ کہیں گے ووٹ کو عزت دو تو اس کی کریڈیبلٹی کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو اس وجہ سے، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو MQ اور کاف لیگ ہے یہ دوسرے، ان کو تو صرف اشارہ ہوتا تو ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس وقت تک نہیں، جو اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت وہ کر رہی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایسا حل موجود نہیں ہے اور اپوزیشن بھی ویسے ہی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے جس طرح یہ کھیل رہے تھے. اسی بات پہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین اگلے ہفتے نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.